ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس نے ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن چھلانگیں مارتا چلا جا رہا تھا اور گھوڑا آندھی اور طوفان کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس بھاگ دوڑ میں بادشاہ کے ساتھی نہ جانے کہاں کھو گئے اور بادشاہ اکیلا رہ گیا۔ گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر تھی۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر گھوڑا دوڑانے لگا کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اچانک اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اندر کوئی ہے؟ بادشاہ نے نزدیک جا کر آواز دی۔ ایک بوڑھا چرواہا جھونپڑی سے باہر آیا۔ بادشاہ جو شکاری کی لباس میں ملبوس تھا کہنے لگا، میں ایک شکاری ہوں، سخت پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ بوڑھے نے کہا، اندر آ جاؤ بھائی۔ بادشاہ جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ بوڑھے نے کمبل بچھا کر بادشاہ کو بٹھایا اور خود یہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں چرواہا مٹی کے پیالے میں بکری کا دودھ لے کر واپس آیا۔ تازہ اور میٹھا دودھ پی کر بادشاہ کی پیاس بجھ گئی اور تازگی محسوس کرنے لگا۔ بادشاہ نے پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، تم نے میری جان بچائی، میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ بوڑھا کہنے لگا، انعام کاہے کا؟ یہ تو میرا فرض تھا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، تمہیں انعام ضرور ملے گا۔ تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے جاتے ہیں۔ لاؤ کاغذ، اس پر لکھ دوں۔ کاغذ لے کر بادشاہ کے دربار میں چلے جانا اور بادشاہ کو دکھا دینا، وہ تمہیں 2 گاؤں دے دے گا۔ بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس کاغذ کہاں؟ بوڑھا بولا۔ بادشاہ نے ایک درخت کا بڑا پتا لیا اور اس پر خنجر کی نوک سے لکھ کر بوڑھے کو دیتے ہوئے کہا، لو، یہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بوڑھے چرواہے سے رخصت لی اور روانہ ہو گیا۔ ادھر بوڑھا 2 گاؤں کے خیال میں مگن تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب تو مزے ہو جائیں گے۔ بس یہی سوچتے سوچتے وہ لیٹ گیا، پتا فرش پہ رکھ دیا اور اونگنے لگا۔ اچانک وہ تڑپ کر اٹھ گیا۔ ایک بکری وہ پتا کھا رہی تھی۔ ہائے، تو نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا، وہ دردناک آواز میں چیخا۔ بہت دیر تک وہ بچوں کی طرح سسکتا رہا۔ پھر سوچا کہ دربار جا کر بادشاہ کو ساری داستان سنائی جائے، ہو سکتا ہے بادشاہ کو ترس آ جائے اور وہ اسے 2 گاؤں بخش دے۔ وہ بادشاہ سے ملنے محل کے دروازے پہ پہنچا، مگر کسی نے اسے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ پہرہ داروں نے ہر بار ڈانٹ پٹکار کر اسے بھگا دیا۔ مایوسی کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ حلیہ پاگلوں جیسا ہو گیا۔ وہ شہر کی سڑکوں پر چلاتا پھرتا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنستے تھے۔ راہ چلتے ایک اجنبی شخص نے اس کی حالت کی وجہ پوچھی۔ چرواہے نے ساری کہانی سنا دی اور کہنے لگا، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ اجنبی شخص نے چرواہے سے کہا کہ بادشاہ کے محل کے سامنے ہی جامع مسجد ہے۔ بادشاہ ہر جمعے کو وہاں نماز پڑھنے جایا کرتا ہے۔ راستے کے دونوں طرف لوگ بادشاہ کے دیدار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم بھی ان میں کھڑے ہو جانا اور بادشاہ سے مل لینا۔ جمعے کے روز چرواہا بھی اسی راستے پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ جوں ہی بادشاہ نزدیک سے گزرا، بوڑھے نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ارے یہ تو وہی شخص تھا جسے اس نے دودھ پلایا تھا، پیاسا شکاری، وہ بادشاہ نکلا۔ بوڑھا بے اختیار چیخ اٹھا، بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، میں برباد ہو گیا۔ بادشاہ کے بڑھتے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور اسے اس دن والا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، نماز کے بعد ہم سے ملو۔ نماز کے بعد لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بوڑھا دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، بھلا بادشاہ کس سے مانگ رہا ہے؟
اور کیا مانگ رہا ہے؟ اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اس شخص نے بتایا، بادشاہ اپنے خدا سے مانگ رہا ہے، اس خدا سے جس نے اسے بادشاہ بنایا۔ بادشاہ فقیر چھوٹے بڑے سب اسی سے مانگتے ہیں۔ بوڑھا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بادشاہ بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ بادشاہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤ؟ جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ یہی کہتے ہوئے وہ واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اس سے بہت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ چرواہے نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، پھر وہ گاؤں تو غریب لوگوں کی بستی ہے، پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھدائی کرو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف، جو بادشاہ کو دیتا ہے مجھے بھی دے گا، کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی محنت کے بعد زمین کھودی تو وہاں سے سچ مچ 2 برتن نکلے، لیکن ان برتنوں میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ برتن اٹھا کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لے۔ جیسے ہی برتن گرے تو ان میں سے سونے کے سکے نکلنے لگے۔ اس آواز پر اڑوس پڑوس کے لوگ جاگ گئے۔ لوگوں کو دیکھ کر ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ چرواہے نے دولت دے کر نعرہ لگایا، اللہ تو سچا ہے، تو نے بادشاہ کو دیا اور مجھے بھی۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور چرواہے کو شاہی دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنانے کے بعد یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ جب آپ بھی ہاتھ پھیلا کر اسی سے مانگتے ہیں جو سب کا داتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ اسی سے مانگوں؟ بادشاہ چرواہے کا جواب سن کر بے حد خوش ہوا اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ چرواہے کو اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔